بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو مورل سٹوری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی میری عمر صرف 15 سال تھی کہ میرے والد صاحب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں جن میں سے میں سب سے بڑا ہوں۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری والدہ پر اور مجھ پر آ گئی تھی۔ والدہ سلائی کڑھائی کا کام جانتی تھی تو انہوں نے گھر میں ہی لیڈیز سلائی سینٹر کھول لیا۔ میں ابھی میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا تو گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کوئی جاب کر لوں۔ مجھے ایک بیکری میں سیلز مین کی جاب مل گئی۔ والد صاحب کے فوت ہونے سے پہلے کچھ دیر ہی ہم نے ایک نیا گھر لیا تھا۔ میری والدہ نے ایک پورشن کرائے پر دے دیا تو اس طرح گھر کا گزارا اچھی طرح ہونے لگا۔ میں ابھی جاب کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور ساتھ میں میرے چھوٹے بہن بھائی بھی، وہ بھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن میری بڑی خالہ، جو کہ فیصل آباد میں رہتی ہیں، وہ ہمارے گھر میں آئیں۔ انہوں نے آ کر امی سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کو سہارا مل جائے گا۔ جو وہ رشتہ لے کر آئی تھی وہ خالو کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ ان کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور ان کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ میری والدہ نے تو پہلے انکار کر دیا، لیکن پھر بعد میں خالہ کے اصرار پر وہ مان گئی۔ 2 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ میرے سوتیلے والد، وہ بھی لاہور میں ہی رہتے تھے اور ان کا کاروبار بھی لاہور میں ہی تھا۔ ہم سب لوگ شادی کے بعد ان کے گھر میں شفٹ ہو گئے اور اپنا گھر کرائے پر دے دیا۔ ان کے گھر میں وہ اور ان کی والدہ رہتی تھیں۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بدلنا شروع ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں ڈانٹنے لگے اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی سی بات پر انہوں نے میرے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ لیکن سب سے بڑی دکھ والی بات تو یہ تھی کہ میری والدہ نے انہیں کچھ کہنے کی بجائے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، اسی لیے انہوں نے تجھے مارا ہے۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر رہنے چلا گیا۔ پہلے تو میرے ماموں نے مجھے تھوڑا برا بھلا کہا اور گھر واپس جانے کو کہا، لیکن جب میں نے ان کو پوری کہانی بتائی کہ وہاں میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے تو وہ ساری بات سمجھ گئے، کیونکہ میرے ماموں بہت ہی اچھے اور نیک انسان ہیں۔ میری ممانی نے بھی میرا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ میری والدہ نے ایک بار بھی کال کر کے نہیں کہا کہ بیٹا گھر واپس آ جاؤ۔ پھر میری چھوٹی بہن کی شادی طے کر دی گئی۔ تب مجھے امی کی کال آئی اور انہوں نے مجھے شادی پر آنے کو کہا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں 2 سال بعد اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ شادی ختم ہونے کے بعد ماموں نے میری والدہ سے بات کر کے مجھے وہی رہنے کو کہہ دیا۔ میں بھی بہت خوش تھا کہ میں اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ واپس آ گیا ہوں، لیکن میری یہ خوشی صرف کچھ دیر کی تھی، کیونکہ میرے سوتیلے باپ نے دوبارہ سے اپنا رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے اور مجھ سے ان کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اب میں چھوٹا بچہ تو نہیں تھا، میں اس وقت 20 سال کا ہو چکا ہوں، تو پھر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، کیونکہ جس جگہ آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اب کی بار میں ماموں کے پاس جانے کی بجائے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ میرا دوست ایک کوارٹر میں رہتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ رہنے لگا اور کوارٹر کا کرایہ ہم دونوں ہاف ہاف دے دیا کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی۔
مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی۔ یہاں پر میری ملاقات علیزہ سے ہوئی اور کچھ عرصہ کے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ اب میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں اپنی والدہ اور اپنے بہن بھائیوں کو بہت یاد کرتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ مجھے یاد کرتے ہیں کہ نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔